پاکستان کے شہر لاہور کی گلیوں میں جہاں ہر دیوار پر رنگین اشتہار اور ہر چھت پر ایک نئی کہانی سجی ہوتی ہے، وہیں ایک چھوٹے سے گھر میں احمد نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ احمد کی عمر لگ بھگ 10 سال تھی اور اس کا دل پتنگوں کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک آسمان رنگ برنگی کاغذ کی تتلیوں کا ایک سمندر تھا۔ احمد کی ماں، جو بہت ہی محنتی اور دیندار خاتون تھی، اس بات سے پریشان رہتی تھیں کہ پتنگ بازی میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور خاص طور پر مغرب کا وقت تو نماز اور دعا کا ہوتا ہے۔ روزانہ جیسے ہی دوپہر کی تپش کم ہوتی اور شہر میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا، احمد کا دل دھڑکنے لگتا۔ اس کی نظریں بار بار گھر کی دیوار پر لگی گھڑی کی طرف جاتیں، اور پھر وہ مبارک لمحہ آ ہی جاتا جب محلے کی مسجد بلال سے عصر کی اذان کی پکار بلند ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز احمد کے لیے پتنگ بازی کا باقاعدہ اجازت نامہ ہوتی۔ اذان کی آواز پر وہ فوراً اپنی ماں سے نظر بچا کر دبی ہوئی آواز میں پانی پی کر آتا ہوں کہہ کر زینہ چڑھتا اور چھت کا راجا بن جاتا۔ چھت پر پہنچ کر احمد کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ جاتی۔ اس نے اپنی سب سے پیاری پتنگ، جسے وہ بادشاہ کہتا تھا، نکالی۔ بادشاہ آسمان میں یوں لگتا جیسے کوئی شاہین۔ احمد کے ہاتھ ڈور کی چرخی پر یوں جمتے تھے جیسے کوئی ماہر۔ وہ محلے کے دوسرے پتنگ بازوں سے ڈور ملاتا، کبھی ڈھل دیتا اور کبھی کھینچ کر پیچ لڑاتا۔ ہر کٹی ہوئی پتنگ اس کی جیت کا پرچم ہوتی۔ وہ پتنگ بازی میں اتنا مگن ہو جاتا کہ وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ وقت گزرتا گیا، سورج مغرب کی سمت اپنا رنگ بدلنے لگا۔ آسمان کا نارنجی رنگ گہرا ہونا شروع ہوا۔ محلے کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئیں۔ پتنگ باز ایک ایک کر کے اپنی ڈوریں سمیٹنے لگے۔ اسی لمحے ایک گہری اور پرسکون آواز نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مغرب کی اذان تھی۔ اذان کی اس متاثر کن آواز نے احمد کے ہاتھ میں موجود ڈور کو جیسے ساکن کر دیا۔ پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا کہ فضا میں اب نہ وہ چہل پہل ہے اور نہ ہی وہ شور۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ ارے، مغرب ہو گئی! اس نے حیرانی سے خود سے پوچھا۔ اسے فوراً اپنی ماں کا پیار بھرا مگر فکرمند چہرہ یاد آیا، جو ہمیشہ عصر اور مغرب کے درمیان نماز اور قرآن پڑھنے کی تاکید کرتی تھیں۔ اس نے تیزی سے ڈور سمیٹنا شروع کی اور چرخی کو بازو میں دبا لیا۔ احمد کی ماں اپنے ہاتھوں پر جائے نماز لے کر چھت پر آ گئی۔ ان کے چہرے پر تھوڑی سی ناراضگی تھی، لیکن اس سے زیادہ ممتا کی نرمی تھی۔ احمد بیٹے، تمہیں مغرب کی اذان بھی سنائی نہیں دی؟ یہ وقت تو اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے، سارا دن بھلے کھیلو مگر اس وقت تو ہاتھ روک لیا کرو۔ احمد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، وہ میں پتنگ بازی کر رہا تھا۔ اب سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی فوراً ڈور نیچے کر لوں گا۔ نماز کا وقت زیادہ اہم ہے۔ ماں نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ شاباش میرے بچے، کھیل بھی ضروری ہے لیکن نماز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پر سب سے پہلے نماز۔ احمد نے سر ہلایا۔ وہ جان گیا تھا کہ آسمان کا حقیقی راجا وہی ہے جو کھیل سے پہلے اپنے خدا کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اگلے دن عصر کی اذان ہوئی اور احمد چھت پر گیا، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان بلند ہوئی، اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنی پتنگ نیچے کھینچ لی اور تیزی سے وضو کے لیے دوڑا۔ اب وہ چھت کا راجا بھی تھا اور نماز کا پکا پابند بھی۔